ناظرین، آج کی کہانی ہے کیکو سے کندی ہوئی تحریر۔ اداس اور غمگین قارئین کے لیے ایک غمگسار کہانی، تو اس کو سنیے اور انجوائے کیجیے۔ تم نے میری بیٹی کا نام کیسے لیا؟ فرزانہ کے والد مٹھیاں بھیج کر میری طرف لپکے۔ جی میں بھول گیا تھا، مجھے پہلے بڑی والی کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ شبانہ ساجد کے ساتھ اکثر کلفٹن گھومنے جانتی ہے۔ بڑے میاں آپے سے باہر ہو گئے اور دھاڑتے ہوئے مجھ پر پل پڑے۔ سنیے قبلہ، آپ ہٹ جائیے، میں ایسے بتاتا ہوں، شاہد نامی لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تم وہی ہو نا جس نے شدہ حلوائی کی سائیکل چرائی تھی؟ میں نے شاہد کو للکارا۔ شدہ حلوائی بھی دکان چھوڑ کر یہ تماشا دیکھنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میری بات سنتے ہی اس نے شاہد کا گریبان تھام لیا۔ لیکن اس اسنا میں ملک صاحب، شبانہ، فرزانہ کے والد ساجد، انور اور عسکری وغیرہ نے میری مرمت شروع کر دی تھی۔ ٹھوکروں اور گھونسوں کے باوجود میری زبان چلتی رہی اور سچ اگلتی رہی۔ 60 سیکنڈ کے اندر اندر میں نے سچ بول کر کوئی درجن بھر دشمن بنا لیے تھے۔ دھیرے دھیرے میرے ہوش و حواس جواب دینے لگے۔ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا۔ سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، کپڑے تار تار ہو رہے تھے اور ان پر جب جا خون کے دبے نظر آ رہے تھے۔ پڑوس کے میر صاحب میرے پاس بیٹھے فکر مندی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ شکر ہے تمہیں ہوش تو آیا، انہوں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، لیکن یہاں رہنا اب تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ سب تمہاری جان کے گاہک ہو گئے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ یہ مکان بیچ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ تم نے جو کچھ کہا وہ لاکھ سچ صحیح، لیکن تمہیں سرعام ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے دردناک لہجے میں کہا، مجھے یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نصرت کو حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا ہوا؟ جو وہ شبنہان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، میں اس کے دل میں اپنی محبت کی جوت جگا کر رہوں گا۔ میر صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ نصرت ان کی صاحبزادی کا نام تھا۔ تم پر شاید سچ کا دورہ پڑ گیا۔ وہ دھاڑنے لگے، اور اب تمہیں یہ محلہ چھوڑنا ہی پڑے گا۔ میں بھی محلے والوں کا ساتھ دوں گا۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے چلے گئے۔ ان کی ایک بات میرے کانوں میں دیر تک گونجتی رہی کہ تم پر شاید سچ کا دورہ پڑ گیا۔ اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ میں دعائے صداقت کا شکار ہوا ہوں۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو میری چیخیں نکل گئیں۔ دوا بے حد خطرناک ثابت ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کراہتا ہوا اٹھا اور دوا کا توڑ استعمال کیا۔ اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا، پورا جسم درد کی لہروں میں لپٹا ہوا تھا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنے سچ کے متاثرین سے معافی تلافی کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی شخص میری صورت دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ یوں مجھے دوسری مرتبہ نقل مکانی کرنے میں ہی عافیت دکھائی دی۔ نیا محلہ بہت اچھا تھا، بڑے حلیق اور جلد بتکلف ہو جانے والے لوگ تھے۔ بس ایک دشواری پیش آئی کہ وہاں میں ابو العمران کی بجائے ابو میاں، ابو بھائی اور ابو انکل ہو کر رہ گیا۔ مجھ میں مزید نقل مکانی کی ہمت نہیں تھی، اس لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا ہی پڑا۔ گزشتہ تجربے کی وجہ سے میرے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اب تو میرا شوق مزید بڑھ گیا تھا۔ لیکن محلہ تبدیل کرنے کے فوراً بعد ہی دفتر سے نوٹس آ گیا، جس کے مطابق مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق اور تائید کے لیے سول سرجن کے حضور پیش ہونا تھا۔ اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ سرکاری ملازمین کا سامنا اکثر کرنا پڑتا ہے۔ نوٹس ملنے کے اگلے روز میں دفتر چلا گیا۔ مجھ سے نوٹس کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن میں نے لاعلمی ظاہر کرتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا کہ اب میری طبیعت کچھ بہتر ہے، اس لیے میں ڈیوٹی پر حاضر ہو گیا ہوں۔ نوٹس کا چکر خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ میں روزانہ دفتر جاتا اور واپس آنے کے بعد اپنی تجربہ گاہ میں مصروف ہو جاتا۔ اب میں کتاب میں دیے گئے نسخے پر عمل کرنے کے معاملے میں خاصا رواں ہو گیا تھا، لہٰذا دفتر سے چھٹی لینے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ ان دنوں میں دعائے دیانت کی تیاری میں مصروف تھا۔ دھیرے دھیرے میں منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ویسے دفتر میں کام کرنے کی بجائے میں ان دعاؤں کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تھا۔ دعائے ذہانت تیار ہوگی تو میں نے دعا اور اس کا تریاق علیحدہ علیحدہ شیشوں میں بند کر کے انہیں اسٹیل کی الماری میں رکھ دیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ یہ دعا میں خود ہی استعمال کروں یا کسی اور پر آزماؤں۔ دعائے صداقت کا تجربہ مجھے روکتا رہا، لیکن ذہن مختلف تعویلیں پیش کرتا۔ ویسے میں جانتا تھا کہ گزشتہ تجربے میں غلطی تو خود میری ہی تھی۔ میں جس دور میں سانس لے رہا تھا، اس میں سچ بولنے کا رواج بہت کم ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سچ سننے کا لوگوں میں حوصلہ ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ آئینے ابھی تک زیر استعمال ہیں، حالانکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن انسان بڑا ذہین ہے، خاص طور پر خواتین۔ انہوں نے بالآخر آئینے کو بھی دھوکہ دینا شروع کر دیا ہے۔ میک اپ کی گہری تہیں آئینے کو بھی جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بہرحال وہ دعا کا استعمال کرتے وقت میں بھول گیا تھا کہ سچ سننے کے معاملے میں انسان ازل سے ہی کمظرف ہے۔ ہزاروں سال پہلے سقراط کو سچ کی پاداش میں ہی زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا۔ غرض میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ میری حماقت تھی۔ رات بھر میں اسی الجھن میں رہا اور ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا۔ صبح تک میں نے فیصلہ کر لیا کہ دعائے دیانت میں خود ہی استعمال کروں گا۔ فیصلے پر پہنچتے ہی رات بھر کی منتظر نیند نے میرے دماغ اور آنکھوں پر حلہ بول دیا۔ لیکن اسی وقت مجھے یاد آیا کہ آج پہلی تاریخ ہے۔ میری نیند اڑ گئی۔ یہ بات کوئی سرکاری ملازم ہی بتا سکتا ہے کہ پہلی تاریخ کی کیا اہمیت ہے۔ عام طور پر کلرک کی زندگی اسی تاریخ کے انتظار میں گزر جاتی ہے۔ میں نے سونے کا ارادہ ترک کر دیا اور جلدی دفتر جانے کے لیے تیار ہونے کے بعد دعائے دیانت کی ایک خوراک لی اور دفتر جانے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ بس میں بیٹھ کر میں اسی دعا اور اس کے متوقع اثرات کے بارے میں سوچتا رہا، جس کی ایک خوراک میں نے گھر سے نکلتے ہوئے لی تھی۔
बस में काफी हजूम था। कंडक्टर बेचारा बावला हुआ जा रहा था। मुझे टिकट देना भूल गया, चनाचा मैं भी टिकट लेना भूल गया। इस दिन का आगाज बहुत ही अच्छा था क्योंकि सुबह इस बार 1.5 रुपए का फायदा हुआ था। दफ्तर पहुंचा तो अभी सिर्फ 9 बजे थे और एक चपड़ासी के सिवा कोई भी नहीं आया था। वैसे दफ्तर का वक्त 7:30 बजे शुरू हो चुका था, लेकिन मुलाजमीन के आने का वक्त 9:30 बजे से 2 बजे तक था। छुट्टी के औकात पर अलबत्ता सरकार और सरकारी मुलाजमीन दोनों ही मुतफिक थे, यानी छुट्टी 2:30 बजे होती थी। ये अलग बात है कि किसी को कोई काम पड़ जाए तो वो 10 बजे ही छुट्टी कर जाए। दफ्तर में तन्हाई बड़ी ही बेजार कुन होती है। मैं किसी कटी पतंग की तरह इधर उधर डोलता रहा। फिर मैंने कुछ सोचकर हाजिरी का रजिस्टर उठा लिया। मैं महीने में 3 दिन गैर हाजिर रहा था। हाजिरी के वो 3 खाने अब भी खाली पड़े थे। मैंने इत्मीनान से इन खानों पर अपने दस्तखत करके हाजिरी लगा दी। फिर मैं अपनी सीट पर जा बैठा। कोई 10 मिनट बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सीने में धड़कता हुआ हैयत के एतबार से ठोस दिल यकलस सियाल में तब्दील हो गया हो। मैंने दीवार की घड़ी की तरफ देखा जो 9:30 बजा रही थी। दफ्तरी औकात शुरू हुए 2 घंटे हो रहे थे, लेकिन मैंने अभी एक सतर काम भी नहीं किया था। इस पर सितम यह कि पूरे सेक्शन में उल्लू बोल रहे थे। वो दफ्तर कम और नाइट क्लब ज्यादा मालूम हो रहा था, जो दिन में उजड़ा उजड़ा सा नजर आता है। अचानक मुझ पर रुकत तारी हो गई। इसी वक्त सुपरिटेंडेंट साहब वारद हुए। उन्होंने हैरत से मुझे देखा और बोले, हैरियत तो है मियाँ, इतनी सवेरे सवेरे? मैं तो पहले ही भरा बैठा था। इनके जुमले ने जल्दी पर तेल का काम किया। मेरे सीने से पिघल कर ठाटे मारता हुआ दिल आंसुओं के साथ साथ आंखों के रास्ते बह निकला। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। अरे हाय हाय, ओ भाई क्यों रोते हो? खुदा ना खास्ता कोई मर गया क्या? वो बेचारे बुखलाकर मुझे चमकारने पुचकारने लगे। जी हाँ, मैं मर गया हूँ, मेरी रूह मर गई है, मैंने हिचकियों के दरमियान कहा। हुआ क्या है? सुपरिटेंडेंट साहब चिल्ला गए। इसी स्ना में कुछ और क्लर्क भी आ गए और मेरे गिर्द जमा हो गए। अचानक गुस्से की एक तेज लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने हाथ की पुस्त से आंसू पूंजे, जोर से चिल्लाया, लानत है, तिफ है मेरे वजूद पर। 8:30 बजे का दफ्तर है, मैं 2 बजे का दफ्तर आया हुआ हूँ और 10 बजे तक मैंने एक पैसे का भी काम नहीं किया, तो तुम मुझ पर चोट कर रहे हो? सुपरिटेंडेंट साहब गुस्से से बोले। जी नहीं जनाब, मैं वाकई खुद पर लानत भेज रहा हूँ, मैंने खुशक लहजे में कहा। फिर अलमारी से फाइलें निकालकर काम में जुट गया। मैंने किसी की तरफ नजर उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। सब लोग मेरी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए अपनी अपनी सीट पर जा बैठे, लेकिन मैं इनकी तरफ से बेनियाज इंतहाई दयानतदानी से काम में मसरूफ रहा। कुछ देर बाद यासीन ने मुझे चौंका दिया। वो भी क्लर्क ही था और हमारे दरमियान हासी बेतकल्फी थी। मैंने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और फिर घड़ी पर नजर डाली। 11:30 बजे थे। क्या बात है? मैंने खुशक लहजे में दरियाफ्त किया। क्या बात हो सकती है? उसने लापरवाही से कहा। छोड़ो यार काम वाम, बैठकर गपशप करते हैं। उसने चाय की प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। नहीं, दफ्तरी औकात में मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैंने बेहद तुंद लहजे में कहा। छुट्टी के बाद बात करना। बस करो यार अबुल होल, उसने मुझे छेड़ा। वैसे तुम अदाकारी गजब की करते हो। इस बहाने तुमने सुपरिटेंडेंट साहब की खूब खिंचाई कर डाली। अबे भाई, ज्यादा आवाज करने की कोशिश मत कर, ले चाय पी। अपना और मेरा वक्त जाया ना करो, चले जाओ यहाँ से। और अब तुमने चाय मेरी तरफ बढ़ाई तो हाथ मार दूंगा, मैंने बेहद संजीदगी से कहा। यासीन का चेहरा फीका पड़ गया। पहले मैंने उसे इस तरह कभी नहीं झिड़का था। चंद लम्हे तक वो मुझे निगाहों से तोलता रहा, फिर अपनी सीट पर चला गया। 12:30 बजे कैशियर साहब ने तनख्वाह शुरू की तो मैं बदस्तूर काम में मसरूफ था। फिर चपड़ासी फजल ने आकर कहा कि मैं अपनी तनख्वाह वसूल कर लूं। तनख्वाह? कैसी तनख्वाह? किस बात की तनख्वाह? मैंने हासी बुलंद आवाज में कहा। मैंने आज तक इस दफ्तर में कभी हलाल की तनख्वाह नहीं ली, कभी काम ही नहीं किया। अल्लाह ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया है। अब मैं इस वक्त तनख्वाह लूंगा जब मेहनत करके इसका हकदार बन जाऊंगा। सुपरिटेंडेंट साहब की सीट मेरे करीब ही थी। वो उठकर आए और मुझे समझाने लगे। नहीं साहब, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैंने चीख कर कहा और हाजिरी के रजिस्टर की तरफ झपट पड़ा। इस शोरगुल की वजह से तमाम सेक्शन मेरी मेज के गिर्द जमा हो गया था। मैंने रजिस्टर अपनी मेज पर रखकर खोला और इसकी तरफ इशारा करते हुए चीहा, ये देखो देखो मैं कितना बेईमान हूँ। मैं इन 3 दिनों में गैर हाजिर था, लेकिन मैंने आज इन दिनों की भी हाजिरी लगा दी है। हमारे एसी साहब जो इत्तफाकन वहां से गुजर रहे थे, मजमा देकर चुपके से वहां आकर खड़े हो गए थे। मेरा आखिरी जुमला सुनकर वो आगे बढ़ाए। क्या तुम सच कह रहे हो? उन्होंने पूछा। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कहा, और इसीलिए मैं आज तनख्वाह वसूल नहीं कर रहा हूँ। मैंने फैसला किया है कि आइंदा हमेशा मेहनत और दयानतदारी से काम करूंगा ताकि तनख्वाह का मुस्तहिक बन सकूं। एसी साहब ने हाजिरी का रजिस्टर अपनी तरफ खींचा और जेब से कलम निकालकर इन तीनों तारीखों के गिर्द सुर्ख दायरा बना दिया। एसी साहब को देखकर तमाम स्टाफ वहां से खिसक गया था। अलबत्ता सुपरिटेंडेंट साहब हाथ बांधे वहीं खड़े रहे थे। तो तुम ये तीनों दस्तखत आज ही किए हैं? एसी साहब ने मुझसे फिर पूछा। जी हाँ, मैंने बेहद पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। सुन रहे हैं इश्तियाक साहब? एसी साहब सुपरिटेंडेंट पर गरजने लगे। ये 10 दिन पहले की तारीखें हैं। ये गैर हाजिर था और आपने यहाँ क्रॉस नहीं बनाए थे? सर वो इश्तियाक साहब हकला कर रह गए। नहीं, ये खुला हुआ करप्शन है, मैं अपने सेक्शन में सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, एसी साहब ने कहा। फिर वो मेरी तरफ मुड़े। साहबजादे, जज्बा काबिल तारीफ सही, लेकिन ये डिसिप्लिन का मामला है, मैं तुम्हें शोकाज जरूर दूंगा। और इश्तियाक साहब, आप भी तैयार रहिए।
یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اشتیاق صاحب دونوں ہاتھوں سے سر تھامے یوں کھڑے تھے جیسے خود انہیں اپنی وفات پر افسوس کا ناقابل قیاس موقع مل گیا ہو۔ کچھ دیر سیکشن میں سناٹا رہا، پھر اچانک کی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ دیر بعد اشتیاق صاحب چونکے تو میں بدستور کھڑا تھا اور میری آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہ رہے تھے۔ ابے تم نے مجھے بھی مروا دیا، وہ میری میز پر ہاتھ مار کر دھاڑے۔ ایماندار کی اولاد، سب میں شرمندہ ہوں صاحب، لیکن میں نے تو صرف اپنی بددیانتی کا اعتراف کیا تھا، نیکی کا زمانہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، ارے میں تم لوگوں کے ساتھ نرمی کر کے پچھتا رہا ہوں، کان کھول کر سن لو۔ وہ دیگر کلرکوں سے مخاطب ہوئے، کل سے ہر شخص وقت پر آئے گا، پورا دن کام کرے گا، چھٹی کے اگلے دن درخواست لازمی طور پر سبمٹ کرے گا۔ ذرا سی خلاف ورزی ہوئی تو میں نے شوکاز دیا۔ بہت خوب، یہ تو آپ کا فرض ہے اشتیاق صاحب، میں نے بے حد مخلصانہ لہجے میں کہا۔ لیکن سر ہمارا کیا قصور ہے؟ یاسین ہکلایا۔ بکواس مت کرو، یاد رکھو ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے۔ اشتیاق صاحب دھاڑے۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ جب تک میں گندی مچھلی تھا کسی نے مجھے گندی مچھلی نہیں کہا تھا، اب جب کہ میں سدھر رہا ہوں تو مجھے گندی مچھلی کہا جا رہا ہے۔ سر اس پر دیانتداری کا دورہ پڑ گیا، لیکن مجھے یقین ہے کل تک ٹھیک ہو جائے گا۔ یاسین نے صفائی پیش کی۔ میں کہتا ہوں بکواس مت کرو۔ اشتیاق صاحب پھر چیخے، ہائے میرے 22 سال کی بے داغ سروس، آج تک ایک بھی ایکسپلینیشن نہیں ہوا تھا، آج شوکاز مل رہا ہے، وہ بھی اس ابو الذلیل کی وجہ سے۔ وہ غصے کی شدت سے دانت پیسنے لگے۔ میں سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس روز میں نے تنخواہ نہیں لی اور مجھے ایک شوکاز نوٹس بھی مل گیا۔ اشتیاق صاحب کو البتہ شوکاز کے علاوہ تنخواہ بھی ملی۔ اس روز ایک غیر معمولی بات یہ ہوئی کہ 2:30 بجے تک ہر شخص دفتر میں موجود رہا۔ 2:30 بجے میں نے میز صاف کی اور فائلیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر میں یاسین کے پاس گیا۔ آؤ چلیں، میں نے اس سے کہا، کیفے جمشید میں چائے پئیں گے؟ یاسین بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دفتر سے نکلے اور کیفے جمشید پہنچ گئے، جو دفتر سے تھوڑے ہی فاصلے پر بس اسٹاپ کے سامنے واقع تھا۔ ہم نے بڑی خاموشی سے چائے پی، پھر یاسین ہی نے خاموشی کا بت پاش کیا۔ دیکھو یار ابو الہول، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے سر میں کیا سودا سمایا ہوا ہے، لیکن میری ایک بات سن لو، بیچ میں مت روکنا۔ یہ حقیقت ہے کہ آج تم نے بلا وجہ اشتیاق صاحب کو ذلیل کرایا میرے یار۔ یہ تو بتا سرکاری نوکری میں اس کی سوا چام ہی کیا ہے کہ جب جی چاہے آؤ، جب جی چاہے جاؤ، چھٹیاں کرو اور حاضری لگاؤ۔ یہاں جتنی تنخواہ اشتیاق صاحب کو ملتی ہے اتنی تنخواہ تو پرائیویٹ کمپنی اپنے چپڑاسی کو دے دیتی ہے۔ اب ذرا سوچو تو، یہ بددیانتی نہیں ہے کیا؟ بھائی یاسین، اگر ایسا ہے تو تم نے، ہم سب نے اس تنخواہ پر ملازمت کیوں قبول کی؟ قبول کر لی ہے تو ہمیں اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا۔ ملازمت قبول نہ کرتے تو کیا بھوکے مرتے؟ یاسین چلا گیا۔ یاد رکھو ایک فلاحی مملکت میں روزگار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ بددیانتی کا کوئی معقول جواز نہیں، بلکہ بددیانتی کا کوئی جواز سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ دیکھو یار، یہ جو لوگ تنخواہوں کا تعین کرتے ہیں نا، اگر ہماری تنخواہ میں صرف ایک مہینہ گزار لیں، گھریلو اخراجات، بچوں کے تعلیمی اخراجات، بیوی بچوں کی دیگر ضروریات اور ذاتی اخراجات، یہ سب کچھ ہماری تنخواہ میں پورا کرنے کی کوشش کرو تو یقین کرو پاگل ہو جائیں، اور پاگل نہ ہوں تو بقدر انصاف تنخواہیں متعین کر لیں۔ لیکن یہاں تو ہر شخص دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، خود کو اس جگہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے میں کل صبح تک دیانت کا یہ بخار اتر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے چائے کا بل بھی نہیں دینے دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے تنخواہ نہیں لی ہے۔ اس کی بات بس میں بیٹھنے کے بعد میری سمجھ میں آئی۔ میری جیب میں صرف 300 روپے تھے۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ 3 روپے بھی کیوں ہیں۔ صبح میں نے بے ایمانی کی تھی، بس کا کرایہ نہیں دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس جرم نے بری طرح جکڑ لیا۔ کنڈکٹر نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غور سے دیکھا، یہ وہی کنڈکٹر تھا جس کی بس میں صبح سفر کیا تھا۔ میں نے 3 روپے اس کی طرف بڑھا دیے۔ پھر میں نے وضاحت کی، اسے سمجھایا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے صرف 1.5 روپیہ لینے پر اصرار کرتا رہا، لیکن میں بے ایمانی کے پیسے اپنی جیب میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں رات بھر کا جاگا ہوا تھا، گھر پہنچتے ہی سو گیا۔ جاگا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ گھڑی دیکھی، 8 بج چکے تھے۔ دراصل مجھے بھوک کے احساس نے جگایا تھا۔ میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا تاکہ کھانے کے لیے ہوٹل کا رخ کروں۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ وہاں شوکاز نوٹس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر بھوک بہت زور سے لگی تھی۔ میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ تنخواہ تو میں نے وصول نہیں کی تھی، گویا کھانے کی چھٹی ہو گئی۔ شوکاز نوٹس کھانے سے پیٹ کی آگ تو نہیں بجھ سکتی۔ 10 بج گئے۔ بھوک تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ مجھے یاسین کی باتیں یاد آنے لگی۔ اس وقت تو اس کی باتیں میرے دل کو نہیں لگی تھی، لیکن اس وقت میرے دل و دماغ پر بھرپور تاثر چھوڑ رہی تھی۔ شاید بھوک نے میری دیانت داری کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ دیانت؟ اچانک میں چونک پڑا۔ یاسین نے کہا تھا کل صبح تک دیانت کا یہ بخار اتر جائے گا۔ دیانت کا بخار؟ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ دعائے دیانت کی ایک خوراک کا کرشمہ ہے۔ یاسین کی باتیں مزید تیز سے میرے ذہن میں گھومنے لگی۔ میں الماری کی طرف بڑھا تاکہ دعائے دیانت کا توڑ نکال کر استعمال کر سکوں۔
میں نے تریاک کی شیشی نکالی۔ شروع ہی سے میری نظر الماری میں لگے ہوئے قد آدم آئینے پر پڑ رہی تھی، لیکن میں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کر سکا تھا۔ لیکن شیشی ہاتھ میں لیتے ہوئے میں اس بات کو نظر انداز نہ کر سکا۔ آئینے میں شیشی کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن وہ عکس معلق تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، لیکن آئینے میں میرا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ آئینے میں میرے جسم کا عکس بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے بکھلا کر خود کو ٹٹولا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ برقی روشنی میں ہر چیز کا سایہ تھا، لیکن باوجود کوشش کے مجھے اپنا سایہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سائے سے محروم ہو گیا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں غائب ہو چکا تھا۔ اسی وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا، لیکن ٹھٹک کر رک گیا۔ دروازہ کھولنا بے حد احمقانہ حرکت ہوتی۔ جو کوئی بھی ملنے آیا تھا وہ دروازہ کھولنے والے کو ناموجود پا کر دہل جاتا، پھر اسے گھر میں بھی کوئی موجود نہ ملتا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر پورے محلے میں خبر پھیل جاتی کہ میرا گھر آسیب زدہ ہے۔ میں دروازے کے قریب دم سادے کھڑا تھا۔ دستک اب بھی ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا نامعلوم ملاقاتی یہ سوچ کر لوٹ جائے گا کہ میں سو چکا ہوں۔ اس وقت مجھے بھوک کا احساس بھی نہیں رہا تھا۔ میں انتہائی سنسنی خیز صورتحال سے دوچار تھا۔ انہی چند لمحوں میں مجھ پر اس واقعے کی اہمیت منکشف ہوئی۔ میں غائب ہو چکا تھا، سچ مچ غائب، اور شاید جب جی چاہے غائب ہو سکتا تھا۔ ان چند لمحوں میں مجھ پر اس خصوصیت کے بہت سے فائدے کھلے۔ میں کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ اب یہ سوال میرے ذہن میں چبھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دستک دینے والا واپس چلا گیا تو میں الماری کی طرف لوٹ آیا۔ دوائے دیانت کے توڑ والی شیشی اب بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں الماری میں نصب آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن آئینے جھوٹ نہیں بولتے۔ آئینہ اب بھی شیشی کا عکس پیش کر رہا تھا، لیکن وہ میرا عکس دکھانے سے قاصر تھا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہریں گردش کرنے لگیں۔ میں نے شیشی کا ڈھکنا کھولا اور دوا کے چند قطرے اپنے حلق میں ٹپکا لیے۔ اس دوران میں آئینے کی طرف متوجہ بھی رہا تھا۔ آئینے میں یہ سب ایک خودکار عمل معلوم ہو رہا تھا۔ شیشی کا ڈھکنا خود بخود گھوما، کھلا، علیحدہ ہوا، پھر شیشی جھکی۔ یہ سب کچھ بے حد ہی جان خیز تھا۔ میں زمین پر نظریں جمائے اس خصوصیت کے فوائد پر نہ جانے کتنی دیر غور کرتا رہا۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ فرش پر ایک سائے کا احساس ہو گیا ہے، اور وہ سایہ خود میرا ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے آئینے کی طرف دیکھا، وہاں میرا عکس موجود تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ صبح میں نے دوائے دیانت پی لی تھی۔ رات کو اچانک میں نے خود کو غائب پایا، اور پھر اچانک ہی کسی جن کی طرح ظاہر ہو گیا۔ پھر مجھے خیال آیا یہ تو اچھی خاصی علامتی کہانی بن گئی۔ گویا یہ عہد ایسا تھا کہ آدمی دیانتدار ہو تو اس کا وجود یا عدم وجود برابر ہے۔ وہ اس وقت تک صاحب وجود نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمانداری کو خیر آباد نہ کہہ دے۔ پھر مجھے اپنی اس سوچ پر ہنسی آ گئی۔ بستر پر لیٹ کر میں سوچتا رہا، جو کچھ بھی ہوا اس میں بہرحال دعائے دیانت کی کارگزاری شامل ہے۔ شاید اس میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں نے بوسیدہ قلمی نسخہ سنبھالا۔ کتاب نامکمل تھی، اور دعائے دیانت کا نسخہ اس نامکمل کتاب کے آخری صفحے پر درج تھا۔ میں نے نسخے کا بغور مطالعہ کیا۔ پہلے تو میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ میری عربی کی استعداد بس واجبی سی تھی۔ عربی اردو لغات کی مدد سے کام چلاتا ہوں۔ پھر میں نے لغات سنبھالی اور نسخے میں سر کھپانے بیٹھ گیا، اور جب وہ راز میری سمجھ میں آیا تو میرے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ جوش کے عالم میں بس ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی، لیکن یہ ایک بے حد کارآمد غلطی تھی۔ آخری صفحے کے نصف اول تک دعائے دیانت کا نسخہ ختم ہو گیا تھا، اور نصف آخر میں ایک اور نسخہ درج تھا، غائب ہونے والی دعا کا نسخہ، لیکن وہ نسخہ نامکمل تھا۔ چند لمحوں تک میں شدید مایوسی میں ڈوبا رہا، نہ جانے نسخے کا کتنا بڑا حصہ اگلے صفحے پر درج ہو، اور وہ صفحہ میرے پاس نہیں تھا۔ کتاب کا نام بھی مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ اس کے ابتدائی صفحات پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ نامکمل نسخے پر کام کروں گا، لیکن اس دوران میں کباڑیوں کی دکانوں اور ٹھیلوں پر اس کتاب کی تلاش بھی جاری رکھوں گا۔ ملازمت میں میری دلچسپی یکسر ختم ہو گئی تھی۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کا منفرد طریقہ میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اگر میں غائب کر دینے والی دوا بنا لیتا ہوں تو مجھے دنیا کا کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن سب سے پہلے کام جو مجھے کرنا تھا وہ صبح دفتر جا کر تنخواہ وصول کرنا تھا۔ تریاک استعمال کرنے کے بعد میں خود کو جس کا مستحق سمجھنے لگا تھا۔ میں نے خدا کا نام لے کر اس کتاب کی مدد سے اپنے کام کا آغاز کر دیا، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے گھر میں 15-20 دنوں کا مکمل راشن اور وہ تمام ضروری کیمیکل جمع کر لیے تھے جن کی مجھے ضرورت پڑ سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنے گھر کے دروازے پر تالا لگا دیا اور کھڑکی کے راستے گھر میں داخل ہو کر کھڑکی بند کی اور کام شروع کر دیا۔ میری حالت جنونیوں جیسی ہو گئی تھی۔ جب بھوک سے نڈھال ہونے لگتا تو تھوڑا بہت کھا لیتا، اس کے بعد پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ میں نے خود پر نیندیں حرام کر لی تھی، رات دن کام میں لگا رہتا، میرے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے،
لیکن مجھے کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ میرا پہلا تجربہ مکمل ہونے والا تھا۔